السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد مرد کے نصیب کی ہے اور رزق عورت کے نصیب کا ہے، اور اگر کوئی معاشی طور پر پرابلم ہوتی ہے تو وہ لوگ عورت کو تانے دیتے ہیں کہ یہ سب تیرے نصیب کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے اور قرآن و حدیث اور اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ نہ ہی تو اسلام کا ایسا مزاج ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور سنی سنائی باتیں ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اب یہ جو عقیدہ بنا لیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح طور پر اس کے خلاف ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں حمل ہوتا ہے تو جو مقرر فرشتہ ہے وہ کہتا ہے یا اللہ اب یہ نطفہ ہے، یعنی منی کا قطرہ ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب اس کی شکل چینج ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ یہ علقہ ہے، یعنی اب جمع ہوا پانی بن چکا ہے۔ پھر کہتا ہے یعنی کچھ دیر کے بعد کہ اللہ یہ مضغہ بن چکا ہے، یعنی لوتھڑا جمع ہوا خون۔ پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو بناتا ہے۔ اب وہ فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ یہ جو بچہ بن رہا ہے اذکر ام انثی، کیا یہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی؟ اور پھر پوچھتا ہے شقی ام سعید، یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ فمر رزق والاجل، اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کو موت کہاں آئے گی؟ فیکتب فی بطن امہ، یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں واضح ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ جو ابھی حمل میں ہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا رزق ادھر ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تقسیم کرنا کہ رزق عورت کی نصیب کا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ایک آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد، نمبر 2 وہ شخص جو غلام تھا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے اپنے مالکوں سے کچھ پیسے لکھ دیتا ہے کہ اتنے پیسے لے کر مجھے آزاد کر دو، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ اس کی مدد اللہ ذمے لے لیتے ہیں، اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ، وہ نکاح کرنے والا شخص جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، گناہ سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اور یہ بات کہ اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے یہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تزوج الودود والودود، تزوج الولود والودود، اس عورت سے شادی کرو جو خامد سے خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب بچے جننے والی ہو۔ محدثین کہتے ہیں کہ خوب بچے جننے والی کا پتہ کیسے لگے گا؟ اس کے خاندان کی دوسری عورتوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کے ہاں بچوں کی اوسط تعداد کتنی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہے یہ تو خاندان کی عورتوں کو دیکھ کر کے ان کے ہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے تو اس عورت سے شادی کی جائے، وہ خامد سے محبت کرنے والی ہو۔ تو یہ جو تقسیم کر دی گئی ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کی قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس بنیاد پر عورت کو تانے دینا یا اپنی بیوی کو تانے دینا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اگر انسان اللہ پر توکل رکھے اور وہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی برکت کے فیصلے کر دیتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں تو اور رزق اللہ کھول دیتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بناتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق مجھے کہاں سے مل رہا ہے۔ لہٰذا ایسی تقسیم کرنا اور اس بنیاد پر اپنی عورت کو تانے مارنا یہ جہلوں والی بات ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔